من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات. عزیزان محترم، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ انسان سورج کے ساتھ رہ سکتا ہے، چاند کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان ستاروں کے ساتھ جی سکتا ہے، انسان اس زمین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. بڑی حیرانی کے عالم میں میرے نوجوان دوست دیکھ رہے ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. یعنی تمہاری زندگی میں سورج کا تعاون شامل ہے، چاند کا تعاون شامل ہے، سورج کی کرنیں تمہاری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں، چاند کی روشنی تمہاری زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہوا تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے، زمین تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے. یعنی کائنات کی ہر شے کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے ہو. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. عجیب. کائنات کی ساری توانائیوں کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے ہو، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا. اگر انسان کو دوسرے انسان پر تسلط دے دیا جائے تو دوسرا انسان ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس جائے، دوسرا انسان بھائی عجیب غریب مرحلہ ہے، ایک رمق سانس کے لیے تڑپ جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ وہ قوتیں جو عمومی فائدے کی تھی
انہیں اللہ نے کسی مسخرے کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سن رہے ہو نا؟ پہنچ رہی ہیں ابھی؟ عجیب مراحل ہے یہ، عجیب مراحل ہے جن مراحل میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ بنیادی حقوق مسلم ہے، دیکھنے کا حق، سانس لینے کا حق، بولنے کا حق، سمجھنے کا حق، سمجھانے کا حق، اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق، اپنی اولاد کو اپنے عقیدے پر چلانے کا حق۔ اور اگر یہ حق کسی ملک میں نہیں ملتا تو وہ ملک جنگل ہے۔ اگر یہ حق بھائی سننا اور میرے جملے کو یاد رکھنا، اگر یہ حقوق کسی ملک میں نہیں ملتے تو وہ ملک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جنگل ہے، اور اس کا اقتدار اعلیٰ جنگل کے قانون پہ عمل کر رہا ہے۔ بھائی میرے جملوں کو یاد رکھنا، میرے جملوں کو یاد رکھنا، رائے ونڈ میں عبادت کر لینا ہو رہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ اقتدار اعلیٰ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ عوام کے ووٹ کی بھیک پہ پلنے والا نواز شریف۔ اگر یاد رکھو میرے ان جملوں کو، اگر ذرہ برابر بھی نام کی شرافت کا پاس ہے، سمجھ رہے ہو نا، تو اس سانے کا نوٹس لیا جائے۔ بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، لیکن میں کیا کروں بھائی، ہم بنیادی طور پر مظلومیت پسند ہیں۔ ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہم بنیادی طور پر مظلومیت پسند ہیں، ہم مظلوم رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم مظلوموں کو پسند کرتے ہیں، ہم ظالموں کو پسند نہیں کرتے، ہم مظلوموں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر مظلومیت پسند ہے۔ بھائی علی نے 21ویں رمضان کی رات کو اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، حسن کو اور حسین کو، اس میں ارشاد فرمایا، طویل وصیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا، کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو بیٹو، ایسے زندگی گزارنا جیسے میں بتلا رہا ہوں، ظالم کے دشمن بن جانا، مظلوم کے حامی بن جانا، بس۔ کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ حسن سنو، حسین سنو، یہ تمہاری زندگی کا منشور ہے، ظالم آئے دشمن بن جاؤ،
مظلوم آئے حامی بن جاؤ. تو یاد رکھو ہم مظلوم ہیں اور ہمیں مظلومیت پسند ہے، لیکن مظلوم کے معنی بزدل کے نہیں ہے. دیکھو آج میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملے میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. مظلوم کے معنی بزدل کے نہیں ہے. مظلوم بزدل نہیں ہوتا. تو بھائی اب جملہ یاد رکھنا کہ اگر مظلوم بزدل نہیں ہے تو پھر ظالم کو بھی اپنے آپ کو بہادر نہیں سمجھنا چاہیے. سن رہے ہو نا؟ پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک. یہ آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع، یہ حد نگاہ تک لوگ یہ علی کی شہادت کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ہی ان شہداء کے بھی سوگوار ہیں جنہوں نے علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، روزے کے عالم میں تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. نہتھے شہریوں کو نہتھے شہریوں کو تحفظ فراہم نہ کرنا یہ اقتدار نہیں ہے، مسخرہ پن ہے. نہتھے شہریوں کو تحفظ فراہم نہ کرنا اقتدار نہیں ہے، مسخرہ پن ہے. اور ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ایک شہری کی حیثیت سے، تو کان کھول کے اقتدار اعلیٰ سن لے. بھئی اب وہ صوبے کا اقتدار ہو یا ملک کا اقتدار ہو، کان کھول کے سنے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. حق مانگنا لا قانونیت نہیں ہے، حق کا نہ دینا لا قانونیت ہے. میرے نبی نے حکمرانوں کو اپنے محفوظ گھروں میں، میرے نبی کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، الملک حکمرانوں کو اپنے محفوظ گھروں میں، میرے نبی کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. میرے نبی نے آواز دی الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. کافر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں رہ سکتی. بس میرے عزیزو، بس میرے دوستو، میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اسی حوالے سے تھی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا سورہ آراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سنا پالیسی ہے قرآن کی اس آیت میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے طے کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. عجیب بات ہے، عجیب بات. ہم نے طے کیا ہے بھائی ایسے ہی تو جہنم میں جائیں گے نا. کون جائے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے طے کیا ہے، کوئی اس ہم کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا ہم ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو کیا کریں گے؟ جہنم میں پھینک دیں گے. تو پوری اکثریت جہنم میں پھینکی جائے گی. بھائی جب اکثریت جہنمی ہے تو اکثریت پر ناز کیا کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. گفتگو طویل نہیں ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. مالک تو نے طے کیا ہے کہ اکثریت کو جہنم میں پھینک دے گا. مالک سبب تو بتلا دے کہ
انہیں جو جہنم میں پھینک رہا ہے تو سبب کیا ہے؟ کہا بھائی سبب سنو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے، دماغ ہیں، دل و دماغ سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. جو دل رکھ کے نہ سوچے وہ جہنمی ہے. دیکھو نا کس تیور کی آیت ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ دلوں سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. بھائی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھے کیسے؟ جب اپنے محل سے نکلیں گے جب تو دیکھیں گے نا. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، بھائی آئے سنا، ابھی میں نے ترجمہ مکمل نہیں کیا اور بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے. لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. مالک کیوں بھیجے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سوچتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں ہیں. بھائی ہم نے بڑی کوشش کی سنانے کی، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہو؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ دل ہے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کہہ رہی ہے. یہ لوگ جو آنکھ رکھ کے نہ دیکھیں، کان رکھ کے نہ سنیں، دل رکھ کے غور نہ کریں، اولئک کالانعام، یہ مویشیوں جیسے ہیں. جانور بنا دیا، جانور. اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، جانوروں سے ہی بدتر ہیں. خالق کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے جانوروں سے ہی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، سچے غافل یہی ہیں کہ سب سنتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے. پہنچ گئی آیت پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. تو اب اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو ذرا سا آگے لے کے بڑھ جاؤں. بھائی جہنمی کون؟ دل ہو غور نہ کرے، آنکھیں ہوں نہ دیکھے، کان ہوں نہ سنے. عجیب کمال کی بات ہے. رکے رہنا اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. علم کے ذریعے کل 3 ہیں. آنکھ سے دیکھ کے علم کو حاصل کرو، کان سے سن کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کر کے علم کو حاصل کرو. چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے علم کا. علم کا چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. بھائی انہی 3 طاقتوں کے لیے سورہ نیل میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. ماں کے پیٹ سے باہر آئے، جاہل آئے. بس میرا ایک جملہ سنتے جاؤ. دیکھو گزشتہ سال اسی ممبر سے اسی تاریخ کو تقریر کرتے ہوئے میں نے اس آیہ مبارکہ کو کوٹ کیا تھا اور ایک جملے کے اضافے کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں. پھر سننا آیت کو، واللہ، تاکہ اس دن کا کچھ حق تھوڑا سا تو ادا ہو جائے نا 21 رمضان کا. واللہ اخرجکم، 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ نحل. واللہ، دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی جملہ یہ کہہ نہیں سکتا. کس تیور کا جملہ ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طریقے سے باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی جاہل ہو، پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی جاہل ہو. یہ ہے قرآن کی آیت. تو مجھ سمیت پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی جاہل. اور پوری تاریخ اسلام میں ایک تھا
کہ جب پیٹ میں تھا تو جیسے ہی محمد آئے بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سنا ہوا واقعہ ہے نا. تو پچھلے سال کی تقریر کو میں نے اس مقام پہ متصل کیا ہے. جملہ سنتے جاؤ. جب بطن مطہرہ بنت اسد میں نور علی ابن ابی طالب منتقل ہوا تو اب علی بنت اسد کے بطن مطہر میں ہے. تاریخیں لکھتی ہیں, سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جب حمل منتقل ہو گیا بنت اسد کے بطن مطہر میں تو پیغمبر جب بھی گھر میں داخل ہوتے بنت اسد بے اختیار تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. اچھا بھائی سنو, یہ بنت اسد محمد رسول اللہ کی لگتی کون ہے؟ سگی چچی ہے نا. کیا چچی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ بھتیجے کے احترام میں کھڑی ہو جائے؟ اچھا تم کہتے ہو سگی چچی, حقیقت تو یہ ہے کہ محمد نے پرورش پائی ہے بنت اسد کی گود میں. نہیں بھائی نہیں, ایک جملہ اور سنتے جاؤ تاکہ بنت اسد سمجھ میں آ جائے, پھر میں جاؤں گا حمل کے اس واقعے کی طرف. دیکھو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اور میں پوری تفصیل کے ساتھ ان ساری آیتوں کو عرض نہیں کروں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. وَاغْفِرْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اے محمد اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اے محمد اپنے ماں باپ سے پیار کی باتیں کرو, اچھی باتیں کرو, محبت کی باتیں کرو. اے محمد اپنے ماں باپ سے اچھی باتیں کرو, ان سے جھڑک کے بات نہ کرو, اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا دو. یہ آیت کب آئی؟ جب محمد ہو گئے 40 برس کے. اور محمد کے ماں باپ کب مرے؟ بچپنے میں. تو یا تو محمد نے آیت پہ عمل نہیں کیا, یا مانو کہ محمد کا باپ بھی کوئی اور ہے, ماں بھی کوئی اور ہے. اصلی ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ابو طالب باپ ہے, بنت اسد ماں ہے. توجہ رہے. ماں اپنے بیٹے کے لیے کھڑی ہوگی؟ کبھی نہیں کھڑی ہوگی. اور محمد پستے ہی تھے بنت اسد کے گھر میں, کبھی آنا ہے, کبھی جانا ہے, کبھی صبح جا رہے ہیں, کبھی شام کو واپس آ رہے ہیں, تو کیا بار بار اٹھ کے کھڑی ہوگی؟ زندگی میں بنت اسد کبھی کھڑی نہیں ہوئی. لیکن جب علی کا نور آ گیا بطن مطہر بنت اسد کے اندر, تو اب تاریخ لکھنے والوں نے بال اتفاق لکھا کہ ادھر محمد داخل ہوئے, ادھر بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ عورتیں, بھائی سننا لے کے کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں. وہ عورتیں, وہ آیت ذہن میں ہے نا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم باہر آئے ہو ماؤں کی پیٹ سے جاہل. ٹھیک ہے نا. اچھا, عرب کی عورتوں نے دیکھا کہ جب محمد آتے ہیں بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں, کہنے لگی ڈھونگ ہے, اپنے بھتیجے کی عزت کر رہی ہے. نعوذ باللہ, میں تو تاریخ کا واقعہ دوہرا رہا ہوں. ڈھونگ ہے. کہا پھر اس ڈھونگ کو توڑا کیسے جائے؟ کہا بہت آسان ہے. بنت اسد سے کہو کہ جب محمد آئے تو اٹھا نہ کریں. کہا, عورتوں نے کہا, وہ عرب کی عورتیں, پہچانتے ہو عرب کی عورتوں کو نا, عرب کی عورتوں کو پہچانتے ہو نا. انہوں نے کہا بنت اسد تم نے یہ کیا ڈھونگ لگایا ہوا ہے, محمد تمہارا بھتیجا ہے, تمہاری گود کا پانا ہے, بیٹوں جیسا ہے, تم اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو. کہنے لگی میں کیا کروں, میں تو بالکل اٹھنا نہیں چاہتی, لیکن پیٹ کا بچہ مجھے کھڑے ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے. عرب کی عورتوں نے طے کیا کہ اب بنت اسد نے بہانہ نیا تراش لیا کہ بچہ کھڑا کرتا ہے مجھے, میں خود کھڑی نہیں ہوتی. تو جیسے ہی محمد آئے انہیں دبا کے بیٹھ جاؤ. سن رہے ہو نا, عرب کی عورتوں کا منصوبہ کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ گھر میں داخل ہو اور بنت اسد اٹھنے لگے, ان کو کندھے سے پکڑ کے دبا دو, دیکھتے ہیں کیسے اٹھتی ہیں. 9 یا 8 عورتیں تھیں, 8 یا 9 عورتیں تھیں. جیسے ہی محمد رسول اللہ داخل ہوئے
बिन्त असद ने उठना चाहा, 8 या 9 औरतों ने दबाया। तारीख लिखती है कि 9 औरतों के दबाने के बावजूद बिन्त असद इस सूरत में खड़ी हुई कि कोई दाहिने गिरी, कोई बाएं गिरी, कोई सामने गिरी, कोई पीछे गिरी। तो जब अली के मुकाबले पर 9 औरतों की न चली तो एक हाथ की क्या चलेगी? मैंने ज़हमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को। तो तारीख निगार, सीरत निगार लिखने पर मजबूर हो गया कि अली बिन्त असद के पेट से मोहम्मद को देख रहे थे और मोहम्मद को पहचान रहे थे। सिर्फ देख नहीं रहे थे, पहचान भी रहे थे। और सिर्फ पहचान नहीं रहे थे, पहचान के एहतराम भी कर रहे थे। अब फर्क समझ में आया कि तुम में और अली में फर्क क्या है। तुम पेट के बाहर भी जाहिल हो, वो पेट के अंदर भी आलिमुल गैब है। पहुंच रही है बातें पहुंच रही है ना। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। तुम्हें अल्लाह ने माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम जर्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते थे। वजाला लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें इल्म हासिल करने के 3 जरिए दिए। तुम्हें कान दिए, सुनो, इल्म हासिल करो। तुम्हें आंखें दी, देखो, इल्म हासिल करो। तुम्हें दिल दिया, गौर करो, इल्म हासिल करो। और इल्म को हासिल करने के बाद उसकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करो। तो इल्म को हासिल करने के 3 तरीके। आंख से देख के इल्म हासिल करो, कान से सुन के इल्म हासिल करो, और दिल और दिमाग से गौर करके इल्म हासिल करो। सुन लिया ना बड़े आराम से तुमने। तो अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और वो जुमला अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। फिर नौजवान दोस्त सुने, इल्म हासिल करने के 3 जरिए। आंख से देखो, इल्म हासिल करो, कान से सुनो, इल्म हासिल करो, दिल से गौर करो, इल्म हासिल करो। पैगंबर का फरीजा ये है। देखना, अब फरायद नबुवत पर एक जुमला कहूंगा और वहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पैगंबर का फरीजा ये है कि इन तीनों ताकतों की हिदायत करे। देखो, ये 3 ताकतें क्या हैं जिनसे इल्म हासिल होता है? कान, सुन के इल्म हासिल करो। आंख, देख के इल्म हासिल करो। दिलो दिमाग, सोच के इल्म को हासिल करो। तो 3 ही ताकतें हैं ना, आंख, कान, दिल। पैगंबर का फरीजा यह है कि इन तीनों पे हिदायत करे। अगर आंख को दिखला दे पैगंबर और कान को न सुनाए तो कयामत में कान कह देगा हमें तो सुनाया ही नहीं था। भाई बहुत सीधी और बहुत आसान बात अपने सुनने वालों की खिदमत में कर रहा हूं। अगर पैगंबर आंख को दिखला दे, कान को न सुनाए, तो क़यामत में कान कह देगा हमें सुनाया नहीं था। और अगर उलट के काम कर दे, कान को सुना जाए और आंख को न दिखाए, तो क़यामत में आंख कह देगी हमें दिखलाया नहीं था। और अगर कान को सुना दे, आंख को दिखा दे, दिल से गौर न करवाए, तो क़यामत में दिल कह देगा हमसे गौर नहीं करवाया था। तो अब नबी के लिए लाजिम है कि हिदायत की मंजिल में आंख को दिखलाए, कान को सुनाए, दिल को गौर करवाए। यही सबब है कि जब आखिरी हिदायत की मंजिल आई तो अली को हाथों पे उठाया ताकि आंखें देख ले। पहुंच रही है बातें भाई। मैंने बड़े नाजुक मरहले पर अपने सुनने वालों को पहुंचा दिया है। मेरे नबी ने नहीं, बूढ़े नबी ने, 63 बरस के नबी ने
जवान अली को उठाया। कुछ समझ में आया? मेरा मोहम्मद रसूल अल्लाह समझ में आया? भाई जरा देखो तो किसने किसको उठा लिया। वो अली जिसने 40 आदमियों के दरवाजे खैबर को, जिसे 40 मिलके खोला करते थे, अपने हाथों पे उठा लिया था। उस अली को मोहम्मद ने अपने हाथों पे उठा लिया। भाई समझ गए मेरे अली के हाथों की ताकत और मेरे अली के बाजुओं की ताकत तो तुम्हें मालूम है ना। कभी 70 लिखा, कभी 40 लिखा। मौरखीन ने इख्तिलाफ किया है कि 70 अफराद दरवाजे खैबर को खोलते थे, बंद करते थे, 40 अफराद दरवाजे खैबर को खोलते थे, बंद करते थे। अब जितने भी हो मेरे अली की ताकत ये कि जिसे मिल के 40 खोले बंद करे, उसे एक हाथ से उठा लिया। ये मेरे अली की कुव्वत और मेरे मोहम्मद की ताकत ये कि उस अली को एक हाथ से उठा लिया। और मेरे अबू तालिब की ताकत ये कि मोहम्मद को बरसों उठाया। सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? और सुन लिया ना तुमने? अच्छा भाई सुनते जाओ। बहुत ज्यादा वक्त लेना दरकार नहीं है। बहुत गुफ्तगू मुख्तसर होगी, लेकिन जहां तक बात को पहुंचाना है वहां तक बात पहुंच जाए। आंखों को दिखा दिया बूढ़े मोहम्मद ने जवान अली को हाथों पे उठाकर आंखों को दिखलाया ताकि आंखें देख लें, और अब कानों को सुनाया मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। आंखों को दिखला दिया, कानों को सुना दिया। अब अगर दिल से गौर न करवाए तो हिदायत ना मुकम्मल रह जाए। इसलिए मेरे मोहम्मद ने जवान अली को खड़ा किया और अपने दोनों हाथ बुलंद किए और बारगाह इलाही में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, व आदे मन आदा हो, वंसुर मन नसर हो, वख्जुल मन खदल हो। परवरदिगार, उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी कर जो इससे दुश्मनी करे, उसकी मदद कर जो इसकी मदद करे, उसे जलील कर दे जो इसे जलील समझे। पहुंच आइए ना बात। वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती, मेरे दोस्त, जिंदगी में भी पहचानी नहीं जाती। अली का नाम लेके देख लो, अली का नाम लेके देख लो, जिंदगी में भी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। क्या एहसान है, क्या एहसान है सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का। बड़ी बाबरकत शख्सियतें हैं, क्या हदीस दे गए। खुदा की कसम हदीस सुनो, फिर मैं वापस जाऊंगा गदीर की तरफ। सहाबे किराम का एहसान है, कहने लगे कुन्ना, यार देखो सही किताबों में लिखी हुई है या नहीं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिय्यन। हम रसूल के जमाने में मुनाफिक को अली के जरिए पहचानते थे।
کہا بھائی علی کے ذریعے کیسے پہچانتے تھے؟ کہا اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، اگر خوش ہو گیا تو مومن ہے، چہرہ بگڑ گیا تو منافق ہے۔ دیکھو اب میں کیا کروں کہ مجلس کا ایجنڈا خود مرتب ہو رہا ہے۔ کیا کمال کی بات ہو گئی۔ جانتے ہو علی کی زندگی میں دو فرقے پیدا ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کی ایکسٹریم، نصیری جو علی کو خدا کہے، خارجی جو علی کو کافر کہے۔ یعنی عجیب کمال کی بات ہے، عجیب کمال کی بات ہے۔ یہ جملہ سننا اور اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ علی کی زندگی میں دو فرقے پیدا ہوئے، دو۔ ایک علی کا چاہنے والا، غلو کرنے والا، علی کو کہہ رہا تھا خدا ہے۔ دوسرا علی کا دشمن، خارجی، کہہ رہا تھا علی کافر ہے۔ علی ہو تو ایسا، اتنی بڑی ایکسٹریم۔ دیکھ رہے ہو نا کتنا عجیب و غریب تعداد ہے۔ نصیری نے کہا علی خدا ہے، خارجی نے کہا علی نعوذ باللہ، میں اس کا عقیدہ نقل کر رہا ہوں، علی کافر ہے۔ آج بھی ہیں۔ یہ علی کو کافر کہنے والے خارجی دنیا کے گلوب پر آج بھی موجود ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو وہ دیوار پہ لکھتا کون؟ یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا، یہ مجلس کے اندر مجلسیں، اور یہ پتھر تو ہے نہیں کہ جہاں رکھ دیے گئے وہاں رکھے رہے۔ بولیں گے نا؟ اچھا جب بولیں گے تو تمہیں سننا بھی ہوگا۔ اچھا تو پھر واپس چلو، علی کی زندگی میں دو فرقے پیدا ہوئے، یہ نصیری تک لے جا رہا ہوں تمہیں، اور یہی تم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ ایک علی کا دوست کہتا ہے علی خدا ہے، دوسرا علی کا دشمن کہتا ہے علی نعوذ باللہ کافر ہے۔ جانتے ہو ان دونوں کے ساتھ برتاؤ کیا کیا علی نے؟ جو علی کو کافر کہہ رہا تھا دشمن، اسے چھوڑ دیا۔ جو کافر کہہ رہا تھا علی کو، اسے چھوڑ دیا۔ قیامت تک علی کی پالیسی یہی رہے گی۔ سنو اچھا یہ خارجی کون ہے؟ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، سنتے رہنا، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، لیکن علی کو کافر سمجھتا ہے۔ علی کا دشمن ہے، خدا کا دوست ہے۔ علی کا دشمن ہے، خدا کا دوست ہے، علی نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک؟ اور نصیری کون ہے؟ علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے۔ الٹ گیا کیس یا نہیں؟ خارجی علی کا دشمن تھا، چھوڑ دیا۔ نصیری خدا کا دشمن تھا، اسے جلا دیا یا نہیں؟ تو علی نے خدا کے دشمن کو جلا دیا۔ اب عدل الہی ہے کہ یا علی میرے دشمن کو تو نے جلایا، اب تیرے دشمن کو میں جلاؤں گا۔ یہی تم سے فیصلہ کرواؤں گا۔ دیکھو یہ نصیری آسان نہیں ہے۔ کیا سندھ کی گورنری دینے آیا تھا علی کو؟ کیا ملک کی وزارت عظمیٰ دینے آیا تھا علی کو؟ خدا ہی دے رہا تھا۔
بھائی خدا کی قسم نصیری کی قدر کرو، اگرچہ کافر ہے، اگرچہ جہنمی ہے، لیکن جملہ سنتے جاؤ، خدا کی قسم جملہ سنتے جاؤ. نصیری بادشاہت دینے نہیں آیا تھا، کسی صوبے کی گورنری دینے نہیں آیا تھا، کوئی بوڑھی سی صدارت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. نصیری آیا تھا خدائی دینے کے لیے، اور علی نے خدائی ٹھکرا دی. تو وہ علی جو بندوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا دے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیسے قبول کر لے گا؟ سن رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے نا بات. نصیری کی خدائی نہیں چاہیے، نصیری سے ملنے والی خدائی نہیں چاہیے، محمد سے ملنے والی مولائیت چاہیے. عجیب. اسے کہتے ہیں علی. جو اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلے اس کا نام ہے علی، ہے نا. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. علی کہتے ہیں نجم البلاغہ میں کہ تم مجھے کیا جانو، میں بچپنے میں اپنے رسول کے پیچھے اس طریقے سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اسے بندوں کی خلافت نہیں چاہیے، اسے نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہیں چاہیے، اسے محمد سے ملنے والی جانشینی چاہیے. اور دیکھو کل شب میں گفتگو کرتے ہوئے اب مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. مقطع میں پورا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک مصرع مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. اب کہاں سے ولایت ملی رسول کے ذریعے؟ تو بس جملہ سنو. سارے جمع ہوئے ذو الشیرہ میں، اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ میرے خدا کو مانو، مجھے نبی مانو، اسی میں قیامت کا خیر ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کل میں نے بڑی تفصیل سے ذو الشیرہ کا ڈاکومنٹیشن کیا. وہ جملے جو تاریخوں کے اوراق میں چھپے ہوئے محفوظ ہیں انہیں کل میں نے مجلس میں پیش کیا. اور آج فقط مختصر سا جملہ عرض کروں گا تاکہ محمد سے ملنے والی ولایت سمجھ میں آ جائے. قبلہ ادھر تشریف لیں. بس تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. اور سنو، جہاں تک لے آیا ہوں وہ جملہ سن لو، اور اس جملے کے بعد مجھے اجازت دے دینا. میرے نبی نے جو ذو الشیرہ میں خطبہ دیا تھا نا، وہ خطبہ نہ کل رات میں نے بیان کیا نہ آج تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن سرسری ایک مرتبہ سن لو. اے عبد المطلب کے بیٹو، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، میں خدا واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ختم ہو گیا خطبہ ختم ہو گیا. اب نہیں دہراؤں گا. اگر ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ سکو تو میرے نبی کے ان جملوں کو محفوظ رکھنا. خطبہ دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اب نہیں دہراؤں گا. ان بچوں کے لیے ایک مرتبہ اور دہرا دوں تاکہ یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. اے عبد المطلب کے بیٹو، میں خدا واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ تمام ہو گیا. خطبہ ہو گیا نا تمام. یہی خطبہ تمہیں ہر تاریخ میں ملے گا. اب اس خطبے کے اجزاء مجھ سے سنتے جاؤ. میں خدا واحد کی طرف سے آیا، توحید جو عادل ہے، عادل مجھے رسول مانو، نبوت اس میں آخرت کا خیر ہے، قیامت ہے کوئی مدد کرنے والا، امامت. بس تم نے سن لیا.
पांचों उसूल दीन उस छोटे से खुतबे में। मैं सुनना, फिर एक मतलब सुनना, मैं खुदाए वाहिद की तरफ से आया, तौहीद जो आदिल है, आदिल। मुझे रसूल मानो, नबूवत, इसमें आखिरत का भी खैर है, कयामत है, कोई मेरी मदद करने वाला, इमामत। हो गई ना बात। अब वो उठा, मदद करने वाला उठा और मजमे के पीछे से उठा और वहीं से खड़े होके कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरा कद छोटा है, अगरचे मेरी उम्र कम है, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरी पिंडलियां कमजोर हैं, या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आपकी मदद करूंगा। सुन लिया? बड़े आराम से सुन लिया ना तुमने बड़े आराम से सुन लिया ये जुमला, मेरे अली का जुमला बड़े आराम से सुन लिया। जैसे ही रसूल ने कहा कौन है मदद करने वाला, बच्चा कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं मदद करूंगा। कह रहा है या रसूल अल्लाह, अली पहले कलमा तो पढ़ो, फिर कहना या रसूल अल्लाह। अली पहले कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फिर कहो या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है ना? तो अली यही जवाब देंगे कि भाई कलमा तो वो पढ़े जो पहले काफिर हो, बाद में मुसलमान हो। ना मैं काफिर, ना मेरा बाप काफिर, कलमा क्यों पढ़े? कलमा क्यों पढ़े? या रसूल अल्लाह, मैं मदद करूंगा। अल्लाह के रसूल, मैं वादा करता हूं। छोटा सा बच्चा, 13 बरस का बच्चा, वो बूढ़ों में खड़ा हुआ कह रहा है ना, कि अल्लाह के रसूल, मैं वादा करता हूं कि आपकी मदद करूंगा। काजा करीब आना, बस तकरीर तमाम हो गई, 5 या 7 दकीके लूंगा, गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। अली जरा करीब आना। मजमे को चीरता हुआ बच्चा आया। देखिए, जब बच्चा पीछे से चलेगा तो उसका चेहरा होगा रसूल की तरफ, पुष्ट होगी मजमे की तरफ। बच्चा आ गया, पुष्ट है मजमे की तरफ, चेहरा है रसूल की तरफ। रसूल ने उसके दोनों कंधों पे हाथ रखकर उसे घुमा दिया और अब उसका चेहरा है मजमे की तरफ, पीठ है रसूल की तरफ। अब ये मंजर दोबारा गदीर खुम में नजर आएगा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर तमाम हो गई। बच्चा है, कंधों पे हाथ रख के उसे घुमा दिया और कहने लगे या माशरा बनी अब्दुल मुत्तलिब, हाजा डॉक्यूमेंटेशन, अरबी जुमले सुनना। हाजा अली इब्न अबी तालिब, ये अबू तालिब का बेटा अली है। हाजा अखी व खलीफती व वसीयी व वलीयी फिर दुनिया वल आखिरा। मेरी तकरीर तमाम हो गई, मेरी तकरीर तमाम हो गई। सुनो भाई, जुल अशीरा की दावत खाने वालों सुनो, ये है अबू तालिब का बेटा अली। हाजा अखी, ये मेरा भाई है। वह खलीफती, ये मेरा खलीफा है। वह वसीयी, ये मेरा वसी है। वह वजीरी, ये मेरा वजीर है। वह वलीउल्लाह, और ये वलीउल्लाह है, दुनिया में भी आखिरत में भी। सुन लिया ना तुमने? अब मुझे इजाजत दो कि मैं 2 जुमले अर्ज करूं और मजलिस को तमाम करूं। क्या कहा था रसूल ने? खुदाए वाहिद को मानो, कहा था ना रसूल ने खुतबे में। इसकी अरबी तो जरा बना के बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना? खुदाए वाहिद को मानो, रसूल ने खुतबे में कहा था ना, अरबी बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे रसूल मानो, बनाओ अरबी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ठीक। अच्छा, क्या कहा रसूल ने? हाजा अली इब्न अबी तालिब, हाजा अखी व खलीफती व वसीयी व वजीरी व वलीउल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। अब मुझे हक है ना ये कहने का कि पूरी जुलअशीरा जो है, पूरी जुलअशीरा की दावत, उसका खुलासा 3 जुमले। मेरे मोहम्मद ने खड़े होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से बच्चा बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इधर से मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह।
بھائی جملے ذہن میں محفوظ ہے نا؟ میں نے تو صرف عربی بنائی ہے بھائی. پھر سننا اس لیے کہ کام لینا چاہ رہا ہوں ان 3 جملوں سے. رسول نے خطبے میں کہا لا الہ الا اللہ. ادھر سے بچے نے کہا تھا نا یا رسول اللہ. ادھر رسول نے کہا لا الہ الا اللہ. ادھر سے بچے نے کہا محمد رسول اللہ. اور ادھر سے محمد نے کہا علی ولی اللہ. بچے نے کہا محمد رسول اللہ. محمد نے کہا علی ولی اللہ. علی نے کہا محمد رسول اللہ. محمد نے کہا علی ولی اللہ. جو علی نے کہا تھا وہ تو ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں, اور جو محمد نے کہا تھا ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں, وقت تمام ہوا, گفتگو ختم ہوئی. علی نے کہا تھا محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ نے کہا تھا علی ولی اللہ. تو علی نے کہا تھا محمد الرسول اللہ. ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں, علی کا کہا ہوا ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں. اور محمد نے کہا تھا علی ولی اللہ, ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. تو سنت پر عمل کس کا ہے؟ بس 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 میرے دوستوں, میرے عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر تمام ہو گئی. یہ ہے مقام ولایت جس پر میرا علی ہے. مقام ولایت یاد رکھو گے, 2 لفظ ہے نا, رسالت ولایت. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. خط ارسال کیا رسالت سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو رسالت کے معنی دور کرنا. بھائی جب بھیجا جائے گا تو دور ہوگا نا, تو رسالت کے معنی دور کرنا, ولایت کے معنی قریب کرنا. اور جو جتنا مقام قرب میں ہوگا الوہیت سے, اتنا ہی بڑا صاحب کمال ہوگا. اب ممکن نہیں ہے یہ کہنا کہ علی کتنا بڑا بہادر, علی کتنا بڑا سخی, علی کتنا بڑا عابد, علی کتنا بڑا حلیم, علی کتنا بڑا عالم, علی کتنا بڑا کریم. ممکن نہیں رہا. اس لیے کہ مقام قرب میں ہے, اور جتنا قریب ہو صفت کمال پہ آتی جائے. اگر بہادری وہ کل رات میں کہہ رہا تھا, اور یہ جملہ اس مجمع کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں, کل رات اپنی ہی تقریر سے یہ جملہ مستعار لے رہا ہوں. کمال کی بات ہے. بہادر وہ کہ خیبر کا در اکھاڑ کے پھینک دیا. عالم وہ کہ ممبر سے آواز دے رہا تھا سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. سخی ایسا کہ وہ انگوٹھی زکات میں دے دی جو سلیمان کی بادشاہت کا سمبل تھی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی, کیا کمال کی بات ہے. وہ انگوٹھی دی تھی زکات میں جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی, اور سلیمان علیہ السلام کی پوری بادشاہت اس انگوٹھی پہ تھی. وہ انگوٹھی ضائع ہو گئی, بادشاہت چلی گئی. اچھا, زکات میں دے دی وہ انگوٹھی علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دے دی. زکات جانتے ہو کتنا ہوتی ہے؟ مال کا 40واں حصہ. پہنچ گئے. سلیمان کی بادشاہت علی کی حکومت کا 40واں حصہ ہے.
دیکھو وہ ملک عظیم ہے، علی کی حکومت ملک عظیم ہے، علی کی حکومت ملک کبیر ہے. یہ دونوں اس طرح ہے قرآن مجید کی ہیں. اچھا اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا بہادر، ٹھیک ہے نا، کیسا عابد. جب ضربت لگی تو زخمی سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ زخم سر پہ مٹی ڈالی اور ڈال کے پھر سجدہ کیا اور کہا پروردگارا جب قیامت کا دن ہو اور سارے ملائکہ مقربین صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں تو میرے مالک تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فقط 2-4 جملوں کی زحمت ہے. نام آیا ہے نا، نام آیا ہے، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. ضربت لگی، میرا مولا آبا میں بلند کر کے گھر تک لایا گیا. جب دروازے پہ آیا تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ سے کہنے لگا کہ حسن مجتبیٰ بیٹیوں نے مجھے اپنے پاؤں پہ جاتے دیکھا تھا، اب اس طریقے سے آتے ہوئے اگر دیکھیں تو بیٹیوں کا دل منقلب ہو جائے گا. بیٹے مجھے زمین پہ اتار دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی گلیم سے اترے، دائنا ہاتھ حسن کے کندھے پر رکھا، بایاں ہاتھ حسین کے کندھے پر رکھا. گھر کے اندر داخل ہوئے. بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے نگاہ کی، ایک چیخ ماری، رو کے فرمانے لگے کہ زینب میں اچھا ہوں، زینب نبی زادیہ اس طریقے سے نہیں رویا کرتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 19 کی صبح کو ضربت لگی. تم رو چکے، تجھے ابھی تو بہت رونا ہے. صبر کر بیٹا. کہا کہ بابا کیسے صبر کروں؟ جب نانا کا انتقال ہوا تھا تو اماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. جب اماں دنیا سے گئی تھی تو آپ نے سینے سے لگایا تھا. بابا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو کون تسلی دینے والا ہوگا، کون رونے والا ہوگا؟ ایک مرتبہ ایک آواز فضا میں آئی کہ بیٹے حسین مت گھبرا، جب تیرا بابا دنیا سے جائے گا تو تیری اماں اپنی گود میں